بڑی تکلیف ہو جاتی ہے جب پی ٹی آئی کی بات کی جائے، درد اٹھتا ہے ان کے دل سے. کوئی بات نہیں، تکلیف پی ٹی آئی پہ نہیں ہوتی مزمل صاحب، تکلیف پی ٹی آئی پہ نہیں ہوتی، تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ آپ جیسے سینئر لوگ، آپ جیسے سینئر لوگ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. تکلیف اس چیز پہ ہوتی ہے اور بالکل بیچارے نے بھی کچھ سفر نہیں کیا، شکل نکلی نہیں. پی ٹی آئی والوں کے کان کھڑے ہو گئے، ہمارے مقابلے پہ آ گیا ہے، اس کو کھڑا کر دیا آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے مقابلے میں. پی ٹی آئی میں سے نکال دیں تو نہ پی ٹی آئی رہے گی، نہ انصاف رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. تو پھر ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دس؟ میں صرف آپ کا ووٹر یہ مانگتا ہے. میں ایک صرف شارٹ کی جانب تھوڑا سا واپس جانا چاہوں گا. جب آپ کے شو کی اوپننگ تھی تو مریم نواز صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنوائی کہ نمبر 2 کو ہرا کے آگے آئی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ سکی اس سینٹنس کی کہ کیا وہ شہباز شریف صاحب کو ہرا کے آئی ہیں، کیا وہ حمزہ شہباز صاحب کو ہرا کے آئی ہیں، یا وہ جو کہہ رہی ہیں کہ میری اس جماعت کے اندر بھی مردوں کی زیادہ وہ تو میں شرافت کو بھی پتہ نہیں ہرا کے آئی ہیں کہ نہیں. I don't know about that either. لیکن جب وہ کہہ رہی ہے کہ اس ایون پی ایم ایل این کے اندر خواتین کو فرنٹ فٹ پہ نہیں تھی یا بہت زیادہ رول نہیں تھا ان کا، تو یہ سوال ان کو میاں نواز شریف صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا، جن کی جماعت تھی کہ میں والد محترم سے پوچھتی کہ یہاں پر عظما بخاری صاحبہ کا آپ نے ریفرنس دیا، میں ذکیہ شاہ نواز صاحبہ جیسی خاتون کا ریفرنس دینا چاہوں گا کہ جو بہت کوالیفائڈ اور بہت پرانی پارلیمنٹیرین ہیں، ہر حکومت میں پی ایم ایل این کی ان کے ساتھ چلی آئی ہیں. بہت ساری ایسی خواتین اور ہیں کہ جن کو چیف منسٹر بنایا جا سکتا تھا یا کم از کم مریم اورنگزیب بہت یہ جتنی خواتین کے آپ نام لے رہے ہیں قابل احترام ہیں. عظما بخاری صاحبہ ہوگی سب کے چیزوں پہ آئی بھائی، لیکن جب وہ یا مریم اورنگزیب ہوگی، اس طرح آ جائیں. مریم اورنگزیب بہت اچھی ٹیلنٹڈ ہے، پڑھی لکھی My point is کہ when all those women say کہ جی ہم ان کی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کو چیلنج نہیں کریں گے، ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کی اسی رہنا ہے اس پارٹی جی بھائی، اسی رہنا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل پاکستان پیپلز پارٹی اٹھا کے دیکھ لیں. احتجاج احسن بھی پیپلز پارٹی کدھر ہے؟ کلاس ہے، کلاس ہے، کدھر ہے؟ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے. وہ ربانی صاحب، رضا ربانی صاحب کدھر ہے پیپلز پارٹی. لیکن رضا صاحب بھی ماضی میں بڑے جمہوریت کو خطرے پہ خط لکھا کرتے تھے، اب بھی وہ خطوں تک ہی رہ گئے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہ 24 سے پہلے اس سے پہلے وہ اس حد تک ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اسی ذرا اگر آپ جو ہے وہ مثال پہ تھوڑا سا اگینسٹ بول لیں گے، یہ ذرا ان کا جو ڈیسیبل ہوگا نا آواز کا وہ تھوڑا سا اور زیادہ اونچا ہو جائے گا، وہ کہیں نہیں انج کر لو، تو وہ آپ کو تھوڑی سی پھر بھی آپ کی برداشت کر لی جائے گی کہ ہاں چلو سینئر آدمی. جس طرح خواجہ آصف صاحب اگر اعتراض کرنے کے تو چلو ٹھیک ہے یار، خواجہ ساڑھا پرانا بندہ ہے، کر لیں دے احتجاج. لیکن وہی اگر خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں گے، آج خواجہ سعد رفیق صاحب کدھر عباسی صاحب کہاں پہ ہیں؟ پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر تو نہیں، یہ لوگ بھی نہیں جا کے کرتے نا اس اسٹیٹس کو اس ایلیٹ گروپ کو نہیں چیلنج کرتے. تو سر بنائیے نا، پھر پارٹی سارے کریں نا ایفرٹ. میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں. منصور کی بات بڑی امپورٹنٹ تھی. منصور آپ نے جو بات کی نا، ہمارا بھائی میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا مجھے. میں آپ کے ساتھ ایک قسم کھا کے ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بہت سے سینئر رہنما جب ہمارے ساتھ پرائیویٹ نشست میں بیٹھتے ہیں نا تو خود اپنے منہ سے کہتے ہیں اور اپنے لیڈروں کے بارے میں انہیں یہ غلط کیتا ہے، انہیں وہ غلط کیتا ہے. میں نے کہا منہ پہ جا کے کیوں نہیں بولتے؟ منہ پہ جا کے بولیں نا. اس کی ریزن پتہ ہے کیا دیکھیں، ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہم نے اس جماعت میں سروائیو کرنا ہے تو ہم ورنہ فارغ ہیں، ہم باہر نکلیں گے. اور پھر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں آپ جماعت سے صرف فارغ نہیں ہوتے، آپ وکٹم بھی بنتے ہو. پھر اس کے بعد پھر اس کے اوپر پرچے بھی ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. کسی ایک حلقے کی بات ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کا اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ایم این اے کے ساتھ اختلاف ہو گیا. ایم این اے صاحب کے کہنے کے اوپر پانی چوری کا پرچہ دیا گیا. تو جو کہ آس پاس بیٹھے ہوئے باقی ایڈوائزر تھوڑے کہا جی آپ نے پانی چوری کا پرچہ دیا ہے، وہ وکیل ہے، اس کو پرچے میں کیا بنے گا؟ اسے کہ میں نے پرچہ صرف اس لیے دیا ہے، انتظامیہ کو پیغام دے رہا ہوں کہ آج کے بعد اس بندے کا میری پارٹی سے میرے سے تعلق نہیں ہے. یہ پیغام دیا انتظامیہ کو، مجھے پتہ ہے صبح ضمانت کرا لے گا، اندر نہیں جائے گا. جہاں سے بات آپ نے شروع کی تھی، آپ نے ایکسیپٹ کیا کہ ان جماعتوں کے اندر جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہے، لیکن یہ سلسلہ کب تک چلے گا آپ کے خیال میں؟ آج کی جیسے جین زی ہم کہتے ہیں، کیا یہ اب تنگ نہیں آگے کہ نہیں بھائی یہ نظام اب اس طرح نہیں چلے گا، یو ہیو ٹو چینج، یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا اب آگے؟ میرا نہیں، یہ جین زی بھی ویسی ہے جیسے آپ کی جنریشن تھی، شخصیت پرست. اچھا، یہ جین زی بھی شخصیت پرست. تو پھر اقرار صاحب فارغ ہے؟ فارغ ہے کیوں بھائی؟ ان کی شخصیت بھی کی بات نہیں کر رہا. نہیں، میرا مطلب ہے ان کی تحریک کی بات، آپ کی تحریک کی بات. ویری فرینک، جین زی بھی شخصیت پرست. اچھا، وہ بھی کسی نظریے کسی اصول کے ساتھ نہیں ہے. اچھا، وہ بھی ایک شخص، ایک پرسنالٹی کے پیچھے. بس ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، صحیح ہے، دے ڈونٹ. اچھا یہاں پہ تھوڑا میں آپ کو بڑی سمپل بات کرنے تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں دیکھیں نا، وہ انہوں نے اتنی لمبی تقریر کی الیکشن کمیشن کے اوپر، سمینہ صاحبہ نے. الیکشن کمیشن ہر جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو اس جماعت کے آئین کے مطابق دیکھتا ہے. ملک کے آئین کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے. مسلم لیگ نون نے اپنا ایک آئین بنایا، اس کے مطابق اس کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے.
جماعت اسلامی کا اپنا آئین ہے، اس کے مطابق اس کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے. اقرار بھائی نے اپنی جماعت بنائی، ان کے آئین کے مطابق ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے نا، بنے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. بھائی اس کو ذرا ڈیفائن کر لیں، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی نے اپنا ایک آئین بنایا، اس نے اس آئین کے تحت اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے ہیں. وہ اس کے تحت نہیں کرا پاتی تو ہم کیا کریں؟ وہ لکھ دیتے اس میں کہ عمران خان کو حق حاصل ہے کہ وہ جس کو. لیکن لوگوں میں تو شعور نہیں آ لیکن رہا. آپ میری بات سمجھیں، کوئی میں آپ کو میری بات ایک منٹ رائے صاحب بات تو کر لینے دیں. رائے صاحب سب تک کر جاؤ. اور رائے صاحب میں تاڑے درمیان نہیں بولیا، بات تو بات کر. بڑی تکلیف ہو جاتی ہے انہیں جب پی ٹی آئی کی بات کی جائے، درد اٹھتا ہے ان کے دل سے. کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ہوتی ہے تکلیف اس چیز پہ ہوتی ہے. بالکل آپ نے سینئر لوگوں کو نہیں دیتے، ساڈے ورگا کی کار بھی لگا ایک جگہ پہ برداشت نہیں ہوتی. چیخ چیخ کر جب آپ جیسے لوگ یہ کریں، سینئر لوگ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں. جب آپ برداشت سر زنجیریں مارنا شروع کر دیں. صرف ایک تھوڑی دیر میں ماتم شروع کر دیں. صرف ایک پولیٹیکل نہیں آپ دیکھنا، آپ بات کریں یار، آپ بات کریں. صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ماتم شروع کرے گا. جب پی ٹی آئی والی باری آئی الیکشن کمیشن صرف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی، ان کے الیکشن آئین کے مطابق نہیں ہوئے تھے، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی تھی. باقیوں کو فائن کر کے دیا. بات تو کمپلیٹ کرے تھے. نہیں مینیپولیٹ کرتے ہیں. اچھا بات تو کمپلیٹ کرے تھے. آپ اس وقت جواب کرتے ہیں. آپ کی باری آئے گی تب جواب دیجیے گا. جی گو اہیڈ. ماتم شروع کر دیتے ہیں. رائے کی یہ عادت بڑی بری ہے، ماتم شروع کر دیتے ہیں. وہ اپنی رائے دے رہے ہیں. آپ بولیے، آپ بولیے. میرا یہ موقف ہے کہ اس ملک میں سیاسی جماعتوں کو اپنے آئین خود بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ ایک ہونا چاہیے ڈسپلن کہ جی ٹکٹوں کی تقسیم ورکر کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، لیڈرشپ کا انتخاب جو ہے وہ پارٹی کے ممبرز کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور الیکشن پارٹیوں کے اندر فیئر ہونے چاہیے. سر معذرت کے ساتھ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کو اپنا وزیر اعظم بنانے کی اجازت نہیں ہوتی، آپ آئین بنانے کی بات کر رہے ہیں. سمپل بات یہ ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا یہ آلودہ جمہوریت کے ساتھ ہی ہم زندہ رہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو چینج کون کرے گا؟ یہ چینج کرنے کے لیے بڑا سمپل جین زی سے تو آپ فارغ ہو گئے. میں جین زی مجھے بھی ان سے بھی کوئی امید نہیں. تو پھر کی کرنا یہ الیکشن کمیشن چینج کرے گا، لیکن راستہ جمہوریت میں سے ہی اس طرح سختی سے پابند کرتا ہے. آپ کی جمہوریت ہی کرپٹڈ ہے بھائی. سر بری سے بری جمہوریت جو ہے نا، اچھی سے اچھی آمریت سے بہتر ہے. جمہوریت یہ پھر بھی بہتر ہے. یہ آمریت سے باتیں اپنی اپنا بیٹھ کے جو آئین بنا رہی ہیں اس پہ عمل نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، پاکستان کا عمل نہیں کر رہی. یہ آمریت سے بہتر ہے. بری سے بری جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہے. اسی میں سے بہتری نکلے گی، کوئی اور راستہ نہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آمریت کی جو تعریفیں شروع کروں. اس کو ریپ اپ. امریت کے دور میں آئے سیاستدان بہتر ہیں کہ نہیں؟ جو امریت کے دور کے اسی میں سے اچھے سیاستدان بھی آئیں گے، اسی عمل میں سے اچھے. 70 سال سے بھی آ رہے نا. 70 سال میں سے 40 سال تو 40 سال تو آمریت رہی. پلیز میرا سوال، 70 سال میں سے 40 سال آمریت رہی. 70 سال سے میں سے 40 سال اچھا. اب جمہوریت کتنی دیر رہی ہے؟ یہ آئیں ذرا اس ٹینیور پہ آ جائیں. یہ جو ابھی تو جمہوریت ہے. بالکل جمہوریت. اچھا ملک میں آج جمہوریت ہے. یہ کب سے چل رہی ہے؟ عمران خان والا دور جمہوریت تھا. یہ فون کر کے بتانا پڑے گا سب کو. نہیں بتا دے کب سے چل رہی ہے. اب اس وقت جمہوریت کب سے چل رہی ہے پاکستان؟ 2008 سے چلے. 2008 سے جمہوریت. چلے آپ نے یہ بھی مانا عمران خان کا دور جمہوری دور. جمہوریت وہ آپ جمہوریت. ٹھیک. تو 2008 سے لے کے آج 18 سال میں جمہوریت کدھر کھڑی؟ نہیں چلتے رہنے دیں. نیچے گئی ہے اوپر گئی ہے؟ برابر بمپی روڈ ہے. میں یہ نہیں مانتا ایک جگہ ایک جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں 2008 سے لے کے 2026 تک کا جو سفر ہے اس میں گراف نیچے گیا ہے اوپر گیا. میں سمجھتا ہوں انحطاط کا جو سفر ہے وہ 2018 سے شروع ہوا. اس میں ہائیبرڈ سسٹم جو لایا گیا وہ 2013 سے 18 نہیں تھا. 18 میں ایک ہائیبرڈ سسٹم اس ملک میں لایا گیا. اور 24 میں وہ اب اس کا تسلسل چل رہا ہے. اچھا جو ہے وہ خیمے میں آ گیا ہے. ابھی اس کو خیمے سے نکالنا دوبارہ بڑی مشکل پہلے نکالا گیا تھا. 18 میں اس کو خیمے میں لایا گیا. RTS بٹھا کے اونٹ کو خیمے میں لایا گیا. وہ اونٹ اب خیمے سے نکالنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے. جب بھی آیا ہے بڑی مشکل سے باہر نکلا ہے. ٹھیک ہے. اس کو نکالنے کے لیے نظام جمہوری ہے. لیکن نظام جمہوری ہے. اچھا نظام مجھے ذرا اختلاف کی ادب سے اجازت دیجیے. یہ جو ہے نا کہ جی بدترین جمہوریت بھی آمریت سے، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کو جمہوریت کہہ رہے ہیں جسے وہ خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ جمہوری نہیں ہے. یعنی دیکھیے جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ جمہوریت نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں. جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ سیاسی جماعتیں. اگر ان سیاسی جماعتوں کے اندر آمریت ہے اور ڈکٹیٹرشپ ہے تو وہ کیسے اس ملک میں ایک جمہوری نظام
قائم کر سکتی ہیں. تو میری بڑی سادہ سی گزارش ہے, ہم سارے اس بات پر قائل ہو جائیں کہ فوجی آمریت قابل قبول نہیں ہے, موروثیت قابل قبول نہیں ہے, شخصیت پرستی قابل قبول نہیں ہے. تو پھر جو گزارش میں کر رہا ہوں اس میں پرابلم کیا دکھائی دے رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ بھائی آئیے, میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا, میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عہدہ دیجئے, مجھے کوئی منصب یا فیصلے کا اختیار دیجئے, سب ملیے, آپ آگے تشریف لائیے, ایک پلیٹ فارم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مل کے کہ جہاں سب لوگ خود کو رجسٹر کریں, اس کے اندر ایک میکینزم تشکیل دیتے ہیں, سارے لوگ مل کے الیکشن کا ایک پروسیس, میرٹ کا ایک سسٹم لے آئیے. آپ کے ساتھ میں کھل کے بات کروں, آپ کے ساتھ آپ کے اوپر جو ہے نا دو چیزوں کا اعتراض ہے. جی, ایک یہ ہے کہ اس ملک میں جناب جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے سر پہ نہیں ہوگا تو اسی آگے نہیں جا سکتے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے سر کے اوپر ہاتھ ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, اور اگر تو نہیں ہے تو پھر آپ فارغ ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر ہے تو پھر بھی فارغ ہیں, نہیں, اور اگر آپ ہیں اور اگر آپ کے سر پہ ہاتھ ہے تو پھر آپ بھی بیسیکلی وہی کچھ بنائیں گے جو یہ تین جماعتیں بناتی ہیں. نہیں دیکھیے, پھر اب سمجھنے کی کوشش کیجیے, آج تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رکھے یا اٹھائے جانے کا ماڈل اپنایا کب ہے؟ شخصیات پہ. ایک شخص کو لے کر آتے ہیں, ایک شخص کو نکال دیتے ہیں, ایک شخص کی پارٹی بناتے ہیں, ایک شخص کی پارٹی توڑ دیتے ہیں, ایک شخص کی حکومت بناتے ہیں, ایک شخص کو حکومت سے نکال دیتے ہیں. بھائی ادارے کے مقابلے میں ادارہ بنا کے دیکھیے نا, پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی چل پاتا ہے یا نہیں چل پاتا. آپ اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں انڈیویجولز کی لڑائی لڑتے رہے آج تک, اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے مقابلے میں بھٹو کی لڑائی, ادارے کے مقابلے میں بے نظیر کی لڑائی, ادارے کے مقابلے میں نواز شریف کی اور عمران خان کی لڑائی. آپ ادارے کے مقابلے میں شخصیات کی بجائے ادارہ بنا کے تو دیکھیے. اقرار الحسن صاحب ایسی کون سی چیز بیچ رہے ہیں جو آج تک 70 سال میں پہلے نہیں بکی؟ میں نے آپ سے عرض کر دیا, ایک یہ شخصیت پرستی کا سب سے پہلے ڈنک نکال رہے ہیں. This is targeting the political parties. دوسری بات This is targeting the political parties, نا, political parties, نا, جی جی, جو شریف, the بھٹوز, the خانز, آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ ایک ایسے جمہوری ادارے کے قیام کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کے اپنے اندر میرٹ کا اور انٹرنل الیکشن کا سسٹم اور جس کی شناخت ایک مکتبہ فکر یا ایک اقرار الحسن کو کل کو اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف احتجاج کرنا ہوا کرے گا؟ دیکھیے میں دو باتوں کی بات کر رہا ہوں. ایک, اولاً تو یہ فیصلہ منتخب لوگوں کو کرنے دیجیے گا کہ جو عہدیداران ہوں گے. آپ کیا رائے دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کے خیال میں پچھلے 70 سال میں پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے جو رول ادا کیا ہے جی, آپ کو پسند ہے کہ ناپسند ہے؟ سب سے قابل مذمت ہے اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے. اب کل کو جب آپ احتجاج کرنے جائیں گے آپ کریں گے احتجاج؟ اب گزارش یہ ہے کہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ نے اور میں نے کہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت, بار بار حکومتیں بنانا, گرانا, پارٹیاں بنانا, لے کر آنا, یہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے. اس پرابلم سے ہم لڑتے کیسے آئے ہیں اور وہ لڑائی ہمیں آج تک سرخرو کیوں نہیں کر سکی, اس پر بات کرنی ہے. ہم نے آپ سے مل جاتے ہیں جی, کیونکہ مل جاتے ہیں, اس لیے پرسنالٹی ہوتی ہے نا, کل فیصلہ کرتی ہے, رات کو جرنیلوں کی گود میں بیٹھ جاتی ہے, اکیلے ہی کرتی ہے نا سر. عمران خان صاحب نے کس سے مشورہ کیا ہوگا باجوہ کی تاریخ کرنے سے؟ عمران خان صاحب کے ارد گرد جتنے تھے, آپ 2014 کا دھرنا اٹھا کے دیکھ لینا, اس کنٹینر کے اوپر جتنے چہرے نظر آ رہے تھے وہ خود خان صاحب کو کہتے تھے جاؤ جا کے ملو. سر آپ کے خیال میں پابند تھے کیا؟ ابھی بھی لوگ کیا انہیں کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں سیاسی راستہ نکالو, بات کرو, یہ کرو, وہ کرو. میرا یہ خیال ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے جن کے ہاتھ میں بندوق ہے ان کے ساتھ سلطان رائی بن کے بڑھ کے مار کے نہیں جیت سکتے. جو طریقہ میں بتا رہا ہوں وہ کر کے دیکھیے, ادارے کے مقابلے میں ادارہ لائیے, نظام سے لڑنا ہے تو اس کے مد مقابل نظام بنانے کی کوشش کیجیے, سسٹم کو شکست دینی ہے تو اپنا سسٹم لے کر آئیے. آپ پرسنالٹیز کو لاتے رہیں گے. سچ میں بتاؤں آپ, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, مجھے بتائیے, مجھے ہمیں یہی سمجھ نہیں آتی ہے. اب یہ باتیں آپ کر رہے ہیں نا, کسی کو ایگزیکٹلی ون لائنر میں کہوں نا کہ جی اقرار کی پارٹی کا ون لائنر ایجنڈا کیا ہے, پارٹی نہیں, سوری. اب یہ دیکھو اسی بات میں ہم آپ کیوں توقع کرتی ہیں کہ 3 مہینے کی ایک تحریک جو ہے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں اپنا کلیئرٹی کر دے گی؟ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک دم پاپولر ہو جائیں. نہیں, پاپولیرٹی کی بات نہیں کر رہا میں, کلیئرٹی کی بات کر رہا ہوں. مجھے ایک بات سمجھنی ہے, بتائیے. ایک بیچارے نے اپنی کوئی تحریک, کوئی پارٹی اناؤنس کی ہے, ساری پی ٹی آئی اور اس کے حامی اس سے تھریٹ کیوں فیل کر رہے ہیں؟ سارے, ہر کوئی یہ پہ گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو لانچ کر دیا ہے, پی ٹی آئی کے مقابلے پہ لانچ کر دیا ہے, بانی پی ٹی آئی کے مقابلے پہ لانچ کر دیا ہے, ایڈا انڈر تھریٹ فیل کر رہی ہے پی ٹی آئی اقرار الحسن کو. مجھے تو مانتے بیچارے نے بھی کچھ سفر نہیں کیا, شکل نکلی نہیں, پی ٹی آئی والوں کے کان کھڑے ہو گئے, ہمارے مقابلے پہ آ گیا ہے, اس کو کھڑا کر دیا ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے, بانی پی ٹی آئی کے مقابلے میں, یہ عمران خان کے مقابلے پہ لانچ ہو گیا, یہ آ رہے ڈا انڈر تھریٹ. زندہ تو رہن دیو مجھے سوائے ایک چیز کے اقرار صاحب کی اور عمران, مجھے سوائے ایک چیز کے ان کی اور عمران خان کی آپس میں کوئی مماثلت نہیں ہوتی.
सवाई एक चीज ठीक हो गया, मैं समझ गया, इससे आगे जरूरत वो नहीं है। discuss अच्छा लेकिन नहीं समीना आगे के एक सवाल मैं इतने पीटीआई वालों के व्लॉग इमरान खान को अगर मैंने थ्रेट है इतने पाकिस्तान में, अगर इमरान खान को थ्रेट है पाकिस्तान में, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब है दुनिया में और कोई नहीं, अगर कोई है तो मैंने इतने व्लॉग्स नहीं उतने मैंने बड़ी इतने celebrity है। पीटीआई के हामियों के व्लॉग सुने हैं इकरारुल हसन पे, मुजम्मिल साहब एक बार threat इतने पीटीआई के हामियों के व्लॉग उनकी सुने हैं मोहब्बत है इकरारुल करम हसन दिल पे, मैं कि यार बेचारे उनके लिए जुम्मा फायदा जुम्मा ही 8 है दिन वैसे। होया और अच्छा, ऐसे समझ रहे हैं वैसे पता नहीं इकरार- क्या लॉन्च हो गया इकरारुल हसन के मुकाबले पे इतना बड़ा आधी पीटीआई खा जाएगा इकरारुल हसन इतना बड़ा मसला था नहीं लॉन्च कर दिया